السلام علیکم۔ یکم شعبان کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو آج ایک ایسا عمل کرنے کے لیے بتایا جائے گا جو کہ ایک قرآنی آیت پر مبنی ہے۔ شعبان کا مہینہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے۔ اس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک کو اس مبارک مہینے میں بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ جو بھی کم از کم 3000 مرتبہ اس مہینے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری کرتا ہے۔ 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنا 30 دنوں میں بے حد آسان ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ پڑھنی ہوگی، اور آپ پھر دیکھیے گا کہ کتنے اچھے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ روزانہ ایک تسبیح کا معمول بنا لیں، تو مہینے کے آخری دن تک 3000 درود پاک آپ کا ہو جانا ہے۔ قرآنی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی فضیلت والی یہ آیت ہے، بڑی فضیلت ہے اس آیت میں، بہت برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبان کا مہینے کو اپنا مہینہ کہتے تھے، اور رمضان کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے۔ آپ لگاتار اس مہینے میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے جا ملتے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، بہت ہی مقدس، بہت ہی فضیلت اور بہت ہی برکتوں والی یہ رات ہے۔ اس مبارک مہینے کا آغاز ہی قرآنی کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ ابتدا اچھی ہوگی تو انتہا بھی انشاءاللہ العزیز اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت بڑی بڑی برکات عطا فرمائی ہیں، جن میں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے، کیونکہ اس آیت کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اس قدر فضیلت ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے فضائل کثرت سے احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے گا، جب تک وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جیسا کہ آج کل سردیاں بھی ہیں، نمازوں کے درمیان وقفہ کافی کم ہو چکا ہے، عموماً ہماری بہنیں ایک ایک وضو سے کافی نمازیں پڑھ لیتی ہیں، تو آپ سوچئے کہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے اگر وہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نقل فرمایا ہے کہ جو بسم اللہ میں ہے وہ سب بسم اللہ کی بے میں موجود ہے، اور جو بسم اللہ کی بے کے نیچے نقطہ ہے وہ سارے کا سارا قرآن پاک ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو کہ اس کام میں بڑی ہی خیر و برکت پھر ہو جاتی ہے۔ شعبان کے پہلی شب اور دن میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، پہلی رات جو شعبان کی ہوگی اس میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اگر رات کو آپ نے کرنا ہے تو چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، اور اگر آپ دن میں عمل یہ کریں گے یعنی یکم شعبان کے دن میں یہ عمل کریں گے تو پھر آپ نے نماز ظہر کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوپہر میں آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے مکمل کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। ताक आदाद में दरूद पाक आपका होना चाहिए 3, 5, 7। फिर आपने एक मीठी चीज़ अपने पास रख लेनी है, अपने सामने। चीनी हो जाए, खीर हो जाए, कोई भी मीठी चीज़ हो, आपने अपने पास रख लेनी है और फिर आपने उसके ऊपर दम कर लेना है। घर में सब लोगों को ये मीठी चीज़ आपने खिलानी है। खाने में बरकत होगी, बीमारियों से निजात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहें तो इस अमल को फिर भी बना सकते हैं ज़्यादा बरकत समेटने के लिए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।